جیسے جس روش کے عالم چل رہے ہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتا رہوں، لیکن میرا منصب ہی مولا نے یہی بنایا ہے کہ ان حقائق کے چہرے سے پردہ ہٹا کے آپ کو تجلیات محبت کو روشناس کروں جس سے ہر عالم نہیں کرتا۔ تو میں نے دراصل یہ آیت پڑھی کیوں، اس کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ آج اپنے کے لباس میں چھپا ہوا دشمن شیعت کے لبادے میں آیا ہوا ناسبی علم آل محمد کو پڑھنے کے باوجود قصر عقیدت آل محمد کی بنیادوں میں دراڑیں ڈالنے والا جاہل، جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے، اور میں سیدھا سادہ نام لے رہا ہوں، نہ میں کسی کی ریت ہوں سوائے امام زمانہ کے، نہ کسی سے رزق لیتا ہوں سوائے کربلا والوں کے، نہ میری سانسوں کی ڈور کسی کے اختیار میں ہے سوائے سرکار وفا کے۔ کسی اللہ نے اب بھی اگر کوئی نہیں سمجھا تو ڈھکو اعظم یا اس کے گماشتے جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، اور اگر وہاں تک میری آواز جا رہی ہے تو وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں موالیان حیدر کرار کو دھوکہ میں مبتلا کرنے کی خاطر کہ میاں اذان میں کہتے ہو اشہد ان امیر المومنین و امام کہتے ہو نا کہ علی متقین کا امام ہے، آگے چونکہ بیچارے ملنگ ہوتے ہیں ان کے پاس علمی دلیل نے کہا کہ دیکھا علی متقین کا امام ہے، گنہگاروں کا نہیں، کس منہ سے علی کو اپنا امام کہتے ہو؟ پہلے عمل ٹھیک کرو۔ اور آج غضنفر بہاری کی سرزمین پہ عباس کے دو پرچموں کے درمیان قرآن کی آیات کا ایک ڈھیر لگا کے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تقوی کا تعلق عمل سے ہے ہی نہیں، صرف عقیدے سے ہے۔ غور فرمائے دوستو، تقویٰ عمل سے نہیں عقیدے سے مربوط ہے۔ ہاں، اور جو بات بھائی ممتاز میں اپنی طرف سے کہوں اسے دیوار سے مارنے کا حق ہے سامعین کو، قرآن پہ فیصلہ ہوگا اور ٹنکے کی چوٹ پہ ہوگا۔ پہلے تو میں ان کو عزیز رسول ایک الزامی جواب دینا چاہتا ہوں، یہی دلیل لائے ہیں وہ کہ گناہگار ہو تم، بدکار ہو تم، سیاہکار ہو تمہارا امام علی نہیں۔ اگر بھائی شاہد یہی کلیہ ہے کہ علی گناہگاروں کا امام نہیں، تو پھر ان جاہل نما مولویوں سے لکھواؤ کہ اگر علی گناہگاروں کا امام نہیں تو لکھ دو کہ اللہ بھی گناہگاروں کا پروردگار نہیں۔ ہاں حضرات، یعنی اگر اللہ گناہگاروں کا خدا ہو سکتا ہے تو علی گناہگاروں کے امام کیوں نہیں؟ اگر اللہ نے اور رسول نے مل کر علی کی امامت کی طرف ترغیب اور تحریک دلائی کیوں ہے؟ اسی لیے نا کہ ادھر ادھر بھٹکو گے تو تمہاری نیکیاں گناہوں میں بدل جائیں گی، اور علی کے دروازے پہ آؤ گے تو گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ گھبراہٹ تو سارے نہیں، اور وہ کیا عرض کیا تھا میں نے؟ تقویٰ عمل سے تعلق نہیں رکھتا، شادباز عقیدے سے۔ الطاف خان، عمل کا تعلق زہد سے ہے، ورع سے ہے، تقوی سے نہیں۔ یعنی عمل کرنے والے کو زاہد کہہ سکتے ہو، متقی نہیں۔ جی جی،
عمل کرنے والے کو صاحب ورا کہہ سکتے ہو، متقی نہیں۔ پورا قرآن شاہد ہے۔ کتنی نمازیں پڑھ لو گے تم؟ 100 سال۔ میں نے ایک ایسا کم وقت نمازی دیکھا ہے جس نے 6 لاکھ سال نمازیں پڑھی، جسے دنیا ابلیس کے نام سے پہچانتی اور جانتی ہے۔ 6 لاکھ سالہ عامل کو پورے قرآن میں دکھا دو، اللہ نے کہیں متقی کہا ہو؟ کیونکہ تقوی کے امتحان میں تو فیل ہو گیا، تو متقی ہے ہی نہیں۔ اب میں آیتیں پڑھتا ہوں اگر آپ کو دل چاہ رہا ہے تو۔ پہلی آیت سورہ فتح سے لکھ لینا میرے بزرگوں، بھائی اور عزیز اللہ دل پر ارشاد ہو رہا ہے، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ یہ لفظ بولنا نہیں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ فرمایا میرے رسول، جب کافروں نے اپنے دلوں میں کفر کی حمیت کو ضد بنا لیا، پھر میں نے کیا کیا؟ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ نے رسول پر اور مومنین پر اپنی تسکین کو نازل کیا۔ نہ چٹکلے میں بھی بیان کر سکتا ہوں، مگر اس سے آپ کا بھلا نہیں ہوتا، اور یہ چٹکلوں کی ہی مسیحائی ہے کہ آج جتنے آل محمد سے دور شیعہ ہیں اتنا اور کوئی نہیں، کہ حقائق کا تعاقب بھی نہیں کیا گیا۔ خطابت کی نزاکت اس کے لفظوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، ہزاروں لفظ آپ اس کان سے سنتے ہیں، گھر سے گزار دیتے ہیں، اور اس میں حقائق کے سمندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا فانزل اللہ سکینۃ کہ میں نے تسکین نازل کی، بلکہ کہا کیا؟ انزل اللہ سکینتہ، اللہ نے تسکین نازل نہیں کی، اللہ نے اس کو نازل کیا جو اللہ کی تسکین ہے۔ اللہ جو سکون ہے وحدت کا، جو تسکین ہے دل و رسالت کی، اس کو نازل کیا، اور جاگنا حلالی و موالی جہاں بھی ہو، اور پھر کہتے ہیں فَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، پھر اللہ نے مومنین پر تقوی کا کلمہ واجب قرار دیا۔ بات مشکل تو نہیں ہے، جو خاموش ہے شاید ان کے لیے مشکل ہے۔ مبارک حسین، نہ کوئی گہرائی ہے اس میں، نہ کوئی گہرائی ہو۔ جس دل کی گہرائیوں میں علی کا مسکن بن سکتا ہو، یہ حقائق کیا ہے، یہ نکات کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ پھر غور کرو، فَأَلْزَمَهُمْ اللہ نے لازمی کر دیا، لازم قرار دیا، واجب کر دیا مومنین پر کیا؟ کلمۃ التقویٰ۔ اور کیوں کیا؟ قالوا احق بہا، کہا اس کلمے کے سب سے زیادہ حقدار تھے ہی مومن، وَأَهْلَهَا، اور اس کلمہ تقویٰ کے اہل بھی مومن تھے۔ شاید کون سا آج تک کلمہ اسلام تو سنا تھا، یار قرآن میں کلمہ تقویٰ کہاں سے آ گیا؟
کیونکہ ہم نے بھائی اگر ڈھونڈنا ہے متقین کو، متقی تقوی والا، جب تقوی کی سمجھ آئے گی متقی سے تعارف ہو جائے گا تو اللہ کہتا ہے، تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ المومنین، مسلمین کی نہیں، مومنین کی۔ اور کیا اب میں یہ دوہراؤں کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو علی کے دروازے تک پہنچ جائے، یعنی علی کے دروازے پر آنے کے بعد لوگوں سے کہا جا رہا ہے الزمہم کلمۃ التقوی، کہ میں نے لوگوں پر تقوی کا کلمہ واجب قرار دیا۔ تو مومنین میں سے ہے وہ، کلمہ اسلام ہر ایک کے لیے ہے، کلمہ تقوی صرف مومن کے لیے۔ اور میں اپنی طرف سے کیا کہتا رہا ہوں، کنز الفوائد میں علامہ کراج کی 1000 سال سے زیادہ قدیم کتاب ہوئی ہے، کل پرسوں کے کسی ملا نے نہیں لکھی، انہوں نے سرکار صادق سے اس آیت کی اس آیت کی تفسیر میں سوال کیا، مولا کیا کہہ رہا ہے خدا کہ میں نے مومنین کے لیے کلمہ تقوی کو لازم قرار دیا، تو وہ تقوی کا کلمہ کون سا ہے؟ اب سارے جاگنا، ہوش بار آواز رہنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، تو سر سے گزر گئی تو پھر زمین پہ رہ جاؤ گے۔ مولا کون سا ہے وہ کلمہ تو تقوی جو متقین کا کلمہ ہے، جو اللہ نے ہر مومن پہ واجب قرار دیا ہے؟ علم عباس کی قسم، عزت حیدر کی قسم، رب کعبہ کی قسم، چادر زہرا کی قسم، عظمت قائم کی قسم، مجلس کی پاکیزگی کی قسم، میں لفظ اپنی طرف سے بولوں، میری زبان سگانے جہنم کے حوالے ہو، توفیق ہدایت خود مانگ لینا۔ جب سائل نے کہا کیا ہے کلمہ تقوی، مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا کچھ نہیں ہے، یا ولاؤ یا تو علی ابن ابی طالب۔ دوستو کیا ہے کلمہ تقوی؟ شہادت باش، علی کی ولایت۔ اب جھکو علم والوں سے پوچھو، علی کی ولایت کی گواہی ہے کلمہ تقوی، ذرا فیصلہ تو کرو، وہ کون سا گروہ ہے جس کے کلمے میں علی ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے جس کی اذانوں میں علی ہے؟ وہ کون سا گروہ ہے جس کی نمازوں میں علی ہے؟ اور وہ کون کم وقت ہے جو کتابوں میں لکھ کر اذان کلمہ تشہد سے علی کا نام مٹا رہا ہے؟ گواہی ہم دیتے ہیں اور متقی بھی ہم نہیں ہے۔ جس نے لازم پکڑ لیا اس کلمے کو وہی متقی ہے، اور جنت متقی کے لیے سجائی گئی ہے۔ بسم اللہ، آپ یہاں آباد رہیں، خوش رہیں۔ جنت متقین کے لیے ہے، اور متقی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ تقوی کا تعلق عقیدے سے۔ شاباش، جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اور عزیز الحسن سے متقی کون ہوئے؟ جن کے پاس علی ولی اللہ کا کلمہ ہے، وہ ہے متقی۔ تو یہ میں نے آپ کو پیمانہ دے دیا ہے کہ دیکھو کہاں کہاں کس کس کے پاس علی ہے، بس ہے آنکھ بند کر کے دستخط کر دو کہ متقی ہے۔ ہاں، عمل اور ہے، یہ کیا جہالت ہے؟ عمل کو لڑاتے ہو کبھی علی سے، کبھی حسین سے، کبھی رسول سے۔ 4 سالہ بچے کو رستم زمان سے لڑا دو
تو اس کی ہڈی پسلی کا جو حشر ہوگا وہ تو ہر شخص سوچ سکتا ہے. تم نے خدا کی قسم عمل کی بے عزتی کرائی خود ہے، کیونکہ لڑا علی سے دیا ہے. میں نماز کو روزے سے لڑاؤ، روزے کو حج سے لڑاؤ، حج کو زکات سے لڑاؤ، ان کی آپس میں برابر کی کشتی تو ہے. آل محمد سے کیوں لڑاتے ہو؟ عمل زہد ہے، ورع ہے، تقویٰ نہیں، تقویٰ عقیدہ ہے. اور ایسا کروں سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. اب اس سے بڑی بولتی ہوئی آیتیں میں کیا پڑھوں؟ لا تجهروا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز. ماشاء اللہ آگے آپ کے بعد خدا سے اور صرف یہ نہیں، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. خبردار میرے نبی کو ان القابات سے بھی نہ بلانا جن القابات سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. نہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، میں آپ کو بلا رہا ہوں اور لوگوں کو توجہ کرو، اور انسانوں میری بات سنو، اور اولاد آدم میری بات سنو. آئے بشریت کے پتلے چاہو، خدا کہتے میرے محبوب کو ایسا نہیں کہنا، وہ تمہاری آدمیت سے بلند، وہ تمہاری بشریت سے ماورا، وہ تمہاری سوچوں سے آگے. ایسا اگر تم نے کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے، ضائع نہیں، حبط ہو گئی نہیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اب سارے شیعہ سنیں، سادات غیر سادات، بزرگ بھائی عزیز، جات کا فیصلہ کرو. بھائی شاہد کا احترام تو سکھایا جا رہا ہے دربار رسالت کا، کہ اگر تم نے رسول کی آواز سے آواز بلند کی، اگر انہیں بشری خطابات سے نوازا، یہ عقیدہ ہے نا، احترام عقیدہ، آواز نیچی رکھنا عقیدہ. اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارا ایک عمل حبط ہوگا. اعمالکم جتنے کیے ہیں حبط ہو جائیں گے. اب ملا ٹکرا ٹکرا کے دیوار کے مسجدوں کو تو سر مار مار کے مر جائے، میں کیسے مانوں؟ مفتی توحید نے 1400 برس پہلے اعلان کر دیا ہے. کیا لوگوں، عمل کو معیار نجات سمجھنے والے جاہلوں، عمل تو ہمیشہ عقیدے کا صدقہ ہوا کرتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. بات تقوی کی ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. میں اگر بیٹا تمہیں دو نگاہوں سے دیکھتا ہوں تو میرے بھائی کی جانشین ہو، تمہارا میرا بھائی کا رشتہ بھی ہے اور میرے بھتیجے بھی ہو. میں آج قطعاً رعایت نہیں کروں گا، کیونکہ جس بات کو توحید نے چھپایا ہو میں کیوں چھپاؤں؟ جس بات کو پہنچانے میں رسالت نے بخل نہ کیا ہو، میرا کیا مقام ہے کہ میں بخل کروں؟ اللہ کہہ کیا رہا ہے بھیجا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. وہ لوگ
جو میرے رسول کے سامنے احترام سے سر جھکا کے دھیمی دھیمی گفتگو کرتے ہیں تاکہ احترام رسالت مجروح نہ ہو. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جو جی جان سے روزہ رکھتے ہیں، جو دل کی گہرائیوں سے جہاد کرتے ہیں، جو حج کر کر کے پاگل ہو جاتے ہیں. میں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو رسول کے سامنے سر جھکا کے آنکھیں پہ بند روین کر کے دھیمی گفتگو کرتے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے تقوی کا امتحان خدا لے چکا ہے. اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ہیں دلوں کے متقی جو احترام کرتے ہیں. اب کام کیا ہے؟ صرف رسول کا احترام. اب جس بات کے لیے میں نے علی اظہر کو مخاطب کیا تھا وہ یہی تھی. آگے کہتا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، انہی لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور انہی لوگوں کے لیے اجر عظیم بھی. لیکن مجھے پورے قرآن میں دکھاؤ کہ کسی اور عمل کا اللہ نے نام لیا ہو کہ جو یہ کرے. احترام رسول کا یہ عقیدہ ہے، ملے گی مغفرت. آداب و رسالت کو ملحوظ رکھا، نام متقی. ساتھ کے ساتھ دیکھتے آؤ، جس کے پاس علی کی ولایت کا کلمہ ہے وہ متقی ہے اور جنت متقی کی ہے. جو بزم رسالت کا احترام کرتا ہے وہ متقی ہے اور جنت میں چھوڑ دو. ہاں شاباش. میں آگے سورہ حج کی بھائی ممتاز کا آیا کے سامنے کرتا چلوں. بڑا عجیب و غریب فیصلہ. مجھے بھائی ممتاز کی ایک پوری مجلس بھی ابھار ہے مجھ پر انہوں نے ذمہ لگائی ہے. وہ میں کل پرسوں کسی دن انشاءاللہ پوری مجلس سے اس موضوع پہ پڑھوں گا. آج اس کی ضمن میں ایک اتفاق عنایت آئے سامنے وہ پڑھتا چلوں. سورہ حج میں ارشاد ہو رہا ہے، اگر تم نے جاگ کے سن لیا نا تو میری قوم کے یہ جو 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے بیٹھے ہیں، ایسے کروڑ محمد حسین جھٹو مل کے بھی ان کے عقیدے کی دیوار سے ایک اینٹ ہلا نہیں سکیں گے. گھڑی تیز بھاگ رہی ہے، باتیں مجھے بہت سی کرنا ہے. ارشاد ہو رہا ہے میں یعظم شعائر اللہ فإنہ من تقوی القلوب. اللہ کہتا ہے جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرے، بات کا حلال بات ہے، جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرے، کیا ہے وہ؟ فإنہ من تقوی القلوب، وہی تو دل کا متقی ہے. وہ تو دل کے تقوی کا مالک ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے. آپ نے حج پڑھا، ایک حاجی میں بیٹھا ہے اور بھی بہت سے بیٹھے ہوں گے. اللہ کہتا ہے شاعر اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ دلوں کا شاباش تقوی. شعار کی جمع شاعر. شاعر اس کو کہتے ہیں شاعر اللہ، جس چیز کو سامنے دیکھنے کے بعد اللہ یاد آئے وہ کہلاتے ہیں شاعر. نہیں جاگنا میرے شیعہ سنی دوستوں، میں
آپ کو ایک سڑک بتا کے دینا چاہتا ہوں بنا کے شاعر کی. میں نے قرآن سے پوچھا کہ تھوڑا سا اشارہ تو دے کہ شاعر ہے کیا, تاکہ ہم آئندہ اسی نہج پہ سفر کریں. آواز دی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ پہاڑ شاعر اللہ ہے. ایسے نہیں, بات کو نقش کیا کرو. صفا مروہ تو پہاڑ ہے کیا شاعر اللہ. اللہ کا حجرہ دکھاؤ, ان کے خدا کی چارپائی کے نقش دکھاؤ, اللہ کا بستر بچھا ہوا دکھاؤ. نہیں, نسبت حاجرہ سے ہے شاعر اللہ. بل بدھ نہ جعلنا لکم من شاعر اللہ. فرمائیے کہ قربانی کے جانور, یہ دمبے, یہ بکرے, یہ گائیں, یہ اونٹ ذبح کرتے ہو, یہ شاعر اللہ. خدا کے یہاں جا کے پکتے ہیں. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نہ تو تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے. پہنچتا کیا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم. مجھ تک تو وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ہاں, تو نسبت ابراہیم کی طرف شاعر, صالح کی اونٹنی ہے جانور, شاعر اللہ نے اس سے کبھی سوار ہوا. تو گویا میرے بزرگ بھائی اور عزیزوں, 40% بندے تو میرے سامنے ایسے بیٹھے جن کے نام میں خود جانتا ہوں. تو کوئی بات سمجھ میں آئے تو اس میں شرمانے کی بات نہیں. مجھے لوگوں کے ٹوکروں میں آپ میں سے ہوں, آپ جیسا ہوں, آپ کے علاقے کا ہوں. صالح کا جانور ہے, صالح کا ہے, اس کا شاعر. زندہ ابراہیم کا ہے شاعر اللہ. پتھر حاجرہ کے شاعر اللہ. یہ بڑا قرآن نے اصول دیا کہ حجت سے منسوب جانور ہو, لکڑی ہو, بے جان پتھر کیوں نہ ہو, اس کی توہین کا حق نہیں. وہ شاعر اللہ ہے, اللہ کی پہچان. اور بھائی ممتاز, اس کے بعد میں نے ترازو لگایا, علم کا ترازو, علم کا ترازو. ایک پلے میں نے صالح کو بٹھایا کہ تیری اونٹنی شاعر اللہ میں ہے. دوسرے میں نے حسین کو بٹھایا, حسین کا پلہ زمین سے ہلتا نہیں اور صالح کا ہوا میں کھڑا ہے. الحمد للہ, سمجھ میں آنے لگے نہیں. اسی طرح ابراہیم کو تولا, اسی طرح حاجرہ کو تولا, بلکہ حاجرہ نے تو پہلے ہاتھ جوڑ دیے کہ کیوں کرنا چاہتے ہو وزن, جس خاندان سے میرا تناسب نکال رہے ہو. دیکھتے نہیں ہو کہ اگر اس خاندان کی آمد کے وقت کسی معصومہ کو وجود نہ ہو تو ہم آنے والے بچے کی دائیاں بن کے چلی جاتی ہیں. دائیوں میں اور گھر کی مالکن میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے نا. تو اب ایمان سے کہو یہ ایسا ہے. ایک آدمی کہے بھائی ممتاز کا نوکر تو عزت والا ہے, سردار نہیں. کہو گے کہنے والا رضوان بکرا ہے. اگر اصل کی رعایت بڑی محبت ہے, اگر اصل میں رضوان بکرا ہے. شاہد عباس کے نوکروں کا بڑا مرتبہ ہے.
خراب ہو گیا ہے. یہ آدم سے عیسیٰ تک یہ سارے ریت ہیں. نہیں چلو اگر ایسے ہی مسئلہ یار سمجھ نہیں آتا, اگر تم بالکل نچلی سیڑھی پہ آ کے سمجھنا چاہتے ہو تو یہی لفظ دو بولے جاتے ہیں. یہ رعایا ہے, یہ سردار ہے, یہی نا. انہیں سردار کی ضد رعایا, رعایا کی ضد سردار. اس حدیث کو تو غیروں نے بھی چھپانے کا جرم نہیں کیا کہ الحسن والحسین ہو سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے سردار ہیں, یا تو نبیوں کو جنت سے نکال ورنہ ماننا پڑے گا یہ ساری ریت ہے, یہ سردار ہیں. اللہ اب سمجھ گئے, جب ریت کے جانور شعائر ہیں, ریت کے پتھر شاعر ہیں, ہے نا, تو سردار کے کیوں نہیں؟ وہ تو بطری کی اولا ہوں گے. تو اب اگر بیٹے میں یہ ترجمہ کرنے میں حق بجانب ہوں, اور یہ تو سدیج ہے, میں تو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں بی بی کی چادر کی قسم. اب میں اس کا ترجمہ یہ کروں گا, اللہ کہتا ہے میں جو ازم شاعر اللہ ہے فإنها منتقى القلوب, جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہی تو دل کا متقی ہوتا ہے. یعنی جو حسین کے زلجنا کے آگے ایسے کھڑا ہو. اور میں غیروں کی بات نہیں کر رہا بابا, اپنے مولویوں کی کہہ رہا ہوں. دیکھتے رہنا کہ وہ عالم کون سا ہے جو زلجنا کو دیکھ کے یوں کرتا ہے, اور ماتھے پہ شکن کس کی آتی ہے؟ جو جھک رہا ہے وہ ہے متقی. میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے. کون ہے جو علم کا تعظیمی سجدہ کر رہا ہے؟ وہ ہے متقی. کون ہے جو گہوارے کی لکڑی کو چوم رہا ہے؟ وہ ہے متقی. اور کون ہے جو فتوا لگا رہا ہے؟ وہ متقی نہیں. اور جنت مولوی کے لیے نہیں سجائی گئی, متقین کے لیے سجائی گئی ہے. بسم اللہ. سمجھ تو عمل کرو ضروری ہے, لیکن عمل کو عمل سمجھ کے, اسے نجات سمجھ کے کیوں؟ عمل کو نجات سمجھ کے کیوں؟ عمل سے درجے ملیں گے, عقیدوں سے نجات ملے گی. کیا کہنا نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نجات کی قیمت عقیدہ اور عمل کی قیمت درجہ. ضرور پڑھ لیجیے. ہاں وہ گنے کے لیے لگے ہوتے ہیں, اور ابھی کچھ باتیں کہنے کو باقی ہے. عمل اپنی جگہ, عقیدہ. لباس ہم پہنتے ہیں عریانی چھپانے کے لیے, رزق ہم کھاتے ہیں زندگی بچانے کے لیے. اور بھائی شاہد عباس خان, یہی تو ان ملاؤں کا غزل سر سے جھگڑا ہی ہے. لباس ہے عمل, رزق ہے عقیدہ. وہ لباس پہ زور دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے لباس ہونا چاہیے, نہیں ہوگا ننگے پھرو گے, تالی پٹے گی, لوگ پتھر ماریں گے, لیکن زندہ تو رہو گے نا. والی بات نہیں. اور 1 کروڑ روپے کی پوشاک سلوا کے بازار میں پھرتے رہو, رزق چھوڑ دو.
چوتھے دن فنا ہو جاؤ گے. عقیدہ رزق ہے. کیا کہنا سبحان اللہ. اور اسی سے ملے گی جنت. ملتی عقیدے سے ہے. اور میں تو ملنگ منش بنتا ہوں. جتنا زیادہ مجھے چھیڑو گے بکھرتا جاؤں گا, بکھروں گا تو تمہارے چہروں سے وہ نقابیں نوچ لوں گا اور پھر تمہاری اصلیت سامنے آتی چلی جائے گی. اور دو ایک باتیں میں کرتا ہوں. بھائی ممتاز کی اس کوٹھی کے سیل سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیہ تک علماء زمانہ کو جمع کرو. اب بھی اگر کوئی جاہل فضل ہے تو ایک جنت عمل سے ملے گی. میں مثالیں پیش کرتا ہوں. مولوی سے کہو جنت چھین کے دکھائیں. سب سے پہلے آسیہ سے جنت چھین کے دکھائیں. آسیہ سے جنت چھین کے دکھائیں. فرعون کے گھر میں رہ رہی ہے. ایمان بھی چھپایا ہوا ہے دل میں چوری چوری. کتنی نمازیں پڑھ رہی ہوگی فرعون کے گھر میں. کتنے روزے رکھ لیے جو ایمان ہی نہیں بتا سکتی. لیکن مقام کیا ہے دل میں عقیدہ. مرنے لگی, اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے میری کنیز کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھ اللہ کہہ رہا ہے کیا چاہیے. آگے بھائی صاحب بھائی ممتاز اگر دیکھے کہنا ہو کہ عالم کے مولیوں کی جگہ کرو. ان سے کہو مومن آل فرعون سے جنت چھین کے دکھائے. قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ. اللہ کہتا ہے کہ فرعون کی آل میں ایک مومن تھا, ایمان چھپائے پھرتا تھا, دل میں تھا. فرعون کے گھر میں رہتا ہے, فرعون کے دربار میں کون سی نمازیں پڑھ لیتا ہوگا. حتیٰ کہ کسی کو شک گزرا تو شامدیوں نے شکایت بھی کی یہ تجھے اللہ نہیں مانتا, یہ کسی اندیکھے کو مانتا ہے. اچھا بلائے کے بعد اور آگیا نام ہسکریم ہے. ہسکریم کیا یہ میں کیا سن رہا ہوں. میرے بیماری کہتے ہیں کہ تو مجھے خدا نہیں مانتا. کہتا میں اپنے بیٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ میرا خدا بھی وہی ہے جو ان سب کم بختوں کا خدا ہے. اور اب یہ آپ پر ہے. اگر اسے جھوٹ سمجھو گے تو کہو کہ خدا نے قرآن میں معاذ اللہ جھوٹ کو فروغ دیا, ورنہ ماننا پڑے گا کہ تقیہ ہماری ایجاد نہیں سنت الہی ہے. اور وہ بات بھی صحیح کر چکا ہے کہ کم مختوم کس کا اللہ ہے. وہ تو ہم جیسا بندہ, ان کا اللہ بھی وہی میرا بھی وہی. اب عمل تو ہے نہیں. شیون کے دکھاؤ جنت. مثالیں میرے پاس بڑی ہیں, کیا کروں وقت نہیں. شاہ بھائی ممتاز تعویل ہو سکتی ہے. بچائی ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آسیہ چھپ چھپا کے نمازیں پڑھ لیتی ہوگی. اور مومن فرعون مومن آل فرعون کے بھی جب کبھی موقع ملتا ہوگا 2 رکعت گھسیٹ لیتا ہوگا. چلیے جی اول تو ایسا نہیں ہے, چلیے جی گھسیٹ لیا. میں دلیل دیتا ہوں کائنات کے مولوی مل کر اس کی رد کرے. کائنات کے یہ جادو ہو جو سر کر کے بولے. حق تو کوٹھے پہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے. اسی لیے تو جب تمہارا امام زمانہ ظہور کرے گا زمین پہ کھڑے ہو کے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہے گا کہ حق آ گیا. سچائی ہمیشہ کوٹھوں کی چھتوں پہ اعلان کرتی ہے. آؤ کائنات کے مولوی سے کہو میرے اس دعوے کی رد پیش کریں. ساری جائیداد انعام میں, زندگی بھر کی غلامی مفت بغیر تنخواہ کے,
اور اگر نہ رب پیش کر سکے تو پھر انسان کے بچے بن کے لکیریں نکالے، توبہ کرے اور آج کے بعد کہے تقوی عمل نہیں عقیدہ ہے۔ پھر جنت ملتے ہیں محبت سے، عمل سے نہیں۔ آؤ سر اٹھاؤ، بائیں والے بائیں والے درمیان والے بڑے بوڑھے بچے عزیز میری مائیں بہنیں سب سنیں، کیونکہ بچے کی پہلی درس گاہ آغوش مادر ہے۔ اپنے بچوں کو یہی درس دو، کہو کائنات کے مولویوں سے یہ تو انسانوں کی مثالیں تھیں، چھپ کے پڑھ لیتے ہوں گے۔ آسیہ کی مثال تھی، چھپ کے پڑھ لی۔ کہو مولویوں سے کہ اصحاب کہف کے کتے سے جنت چھین کے دکھائے۔ یہاں تو انسان میں کتا ہے، اس نے کیا پڑا؟ اس کے عمل دکھاؤ۔ یہ تو کتا ہے، اس کا عمل دکھاؤ۔ ہے کیا ہے؟ انہیں سلیم الطاف کو چھین سکتا ہے سے جنت؟ عمل کیا ہے؟ اصحاب کہف سے محبت، اور وہی محبت لے کے جا رہی ہے جنت میں۔ جاؤ، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، چھکو ازم کے ہر بدبخت گماشتے سے کہہ رہا ہوں۔ چاہتا کہ عالم ملک میں غزل فر کا پیغام چھکو ازم کے پرستاروں تک پہنچا دو کہ آؤ، کتا ہے اصحاب کہف کی محبت میں جنت جا رہا ہے۔ ہم شیعہ، ہم علی کے ملنگ، جتنے گنہگار کیوں نہ ہو جائیں، کتے سے زیادہ نجس نہیں، اور علی جتنا کمزور ہو جائے اصحاب کہف سے زیادہ کمزور نہیں۔ تقویٰ عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں۔ عمل کا تعلق ذوق سے ہے۔ اس سے درجے ضرور ملیں گے، مرتبے بڑھیں گے۔ جیسے ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہے، کوئی تھرڈ کلاس میں، کوئی اے سی میں، پارلر میں بیٹھا ہے۔ اب پارلر کے لیے 5 لاکھ جیب پہ اور ٹکٹ کے لیے پیسے ہی ہو، تو گاڑی پہ کیسے دے گا؟ کم وقت پہلے گاڑی میں بیٹھنے کا حق تو حاصل کر۔ بعد میں مدارس بڑھا لینا، اور آؤ ختم ہوگی بات۔ 4 منٹ رہ گئے میرے، اور اسی میں ختم کرنے لگا ہوں میں۔ اور اگر عمل کرنا ہی ہے، اچھی بات ہے، عمل بنائی شیعوں کے لیے، یہ لباس ہے ہمارے لیے، یہ زینت ہے علی والوں کے لیے، ہے ہمارے لیے۔ تو پھر کوشش کیا کر وہ عمل کرنے کی کہ جس کو کرنے کی تمنا میں انبیاء دنیا سے ہاتھ مل مل کے گئے۔ بسم اللہ۔ نماز بھی عمل ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، سب عمل میں مانتا ہوں، لیکن خدا کی قسم ایک عمل ایسا بھی ہے کہ میں نے حجتوں کو ہاتھ ملتے ہوئے دیکھا، یہ کہہ کر کہ حسین تیرے رونے کا حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رونے کا
طویل مسائل پڑھنے کا وقت ہی نہیں، ایک جملہ کہہ کے شاہد کائنات کی سب سے بڑی عزادار حسین وہ بیوی ہے جس کو دنیا شریکت الحسین کے نام سے جانتی ہے. اور آپ بتاؤں الطاف عزیز بھائیوں تم میرے چھوٹے، آج عالمانہ زمانہ سے بات کہنے لگا ہوں. پہلے والے علماء بھی کہتے ہیں کہ بی بی ام المصائب بنی ہے کربلا کے بعد. یہ علم عباس میرے سامنے یہ غلط ہے، کربلا کے بعد نہیں بنی. ہاں میرے سر پہ قرآن رکھو، جس دن دنیا میں آئی ہے پہلے دن نانا نے اسے ام المصائب کا لقب بخشا ہے. اللہ اکبر. ہاں بس فرصت ہو گیا، مقصد تھا چار آنسو شام سے آئی بی بی راضی ہو جائے. اور ایک ہی جملے میں میں آپ کو تلخیص سنا کے اجازت چاہوں. آئی 2 سال چھوٹی ہے بی بی ظاہر حسین سے. حسین کی عمر 2 سال تھی جب بی بی دنیا میں آئی. وہ بکت دکان آ لیا، اونچی آواز میں رونا شروع کیا. بچے روتے ہیں، بچے پیدائش کے وقت روتے ہیں. ایسے چپ چھپاتے روتی تو تعجب نہ ہوتا، لیکن ساتھ میں سیدو غیر سیدو ایک جملہ بچی کی زبان پر تھا جس نے شہر آل محمد میں اس طرح پیدا کر دیا. وہ جملہ کیا تھا؟ بار بار منہ سے نکل رہا تھا، واہ مظلومہ، ہائے غریب، ہائے مظلوم، واہ حسینہ. ماں کرتی بات مختصر کرو. علامہ روزی قزوینی کی روایت سنانے لگا ہوں آپ کو. نانا، بابا، ماں، حسن بھائی سب نے اپنے سے کوشش کی، خاموش نہیں ہوئی. کہلارے کی ڈور پکڑ کے زمین پہ بیٹھ کے ماں نے رونا شروع کیا. ایک کونے میں رسول نے، دوسرے گوشے میں حسن نے. خیبر شکن نے کمر پکڑ کے شہر میں چل بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں. اس اسنا میں حسین داخل ہوئے. دیکھا سب پورے تو اما فضا سارے شہنشاہ آج رو کیوں رہے ہیں؟ تو ہے جناب فضا نے منہ پیٹ لیا. یہ دل دیکھنے کے لیے زندہ نہ ہوتی. جب سے کہیں بہن آئی ہے واہ مظلومہ کا نعرہ ہے، چپ نہیں ہوتی. اب جس کے سینے میں دوست کے دل پتھر کرے اس کے لیے جملہ جب کہنا چپ نہیں ہوتی. ٹھنڈی سانس لے کے حسین کہتے ہیں اما فضا ذرا دیکھنا، کوئی ملک رسالت کا بادشاہ ہے، کوئی کشور ولایت کا تاجدار ہے، کوئی اقلیم عصمت کی ملکہ ہے، کوئی ملک امامت کا شہزادہ ہے. یہاں سارے بادشاہ جمع ہیں. بادشاہوں کو کیا خبر کہ مظلوموں کو چپ کیسے کرایا جاتا ہے؟ یہ تو کوئی مظلوم جان سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ. اس کی خبر تو کسی مظلوم کو ہوگی کہ مظلوم کیسے خاموش ہوگا. لے چل مجھے، میں چھوڑ رہا ہوں سارے واقعے. قریب آئے، اٹھتا اس کو تھی بہنا چپ ہو جا. چپ نہیں ہوئی. اس کو تھی وانظر الیہ ہانا حسین، چپ ہو جا، بند آنکھیں کھول، مجھے دیکھ میں حسین آیا ہوں. بہاری کے سادات گھر سادات گریا نہیں رکا. تیور بدلے مولا نے، اچھا نہ تیرے آنسو تھمتے ہیں نہ تیری آنکھ کھلتی ہے. یوں لگتا ہے کہ تیرا میرا کوئی حصہ ہی نہیں، لگتا ہے تیرا میرا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا ہے. اب اللہ جانے کہ اس معاہدے میں کیا نشتر تھا. رونا بند، آنسو تھم گئے، بند آنکھیں کھل گئی. بلا کچھ بھی بھائی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا حسین آج تو نے شراکت یاد دلا کر، حصے کا ذکر کر کے میری بند آنکھ کھولی. یہ بہن کی کھلی آنکھوں کا ادھار ہے، اسے یاد رکھنا. کل جب میدان کربلا میں میرے سر سے چادر اتر جائے تو پھر نو کے نیزہ تو میں بھی آنکھیں بند نہیں کرنے دوں گی. پھر شام تک مجھے بھی
آگے